حضرت شیخ الحدیث مولانا مراج الاسلام صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، آتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا من ربو کا ماں دینو کا، یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اعمال کا حساب نہیں ہوگا، فرشتے پوچھیں گے تو اتنا پوچھیں گے اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی یا دوزخ کا دروازہ معاذ اللہ کھلنے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں ہے، باقی سارے سوال جواب قبر میں کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا نا بہت سارے علاقوں میں، تو حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے، تو باقی جگہوں پہ قحط تھا، آپ نے تو خواب دیکھا اور پھر کچھ گندم آپ نے بچا لی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ گندم لینے کے لیے پہنچنے لگے، تو آپ نے رستے میں کچھ چوکیاں بنا دی تھیں، پولیس والے کھڑے کر دیے تھے سمجھ لیجئے، تو ان سے کہا تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے آیا اس سے پہلے اس کا نام پتہ پوچھو، ولدیت پوچھو، اور یہ پوچھو کیا لایا ہے، وہ کس چیز کے عوض گندم لینے آیا ہے، پیسے لایا ہے، کوئی اور چیز لایا ہے، کہ پوچھو۔ چوکیاں مقرر کر دیں، انتظار تو تھا نا کہ میرے بھائی آئیں گے، وہ آئیں گے، حضرت یعقوب کے بیٹے آئیں گے، انتظار تو بھائیوں کا تھا، اگرچہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے پر ان کو آنا تو ہے۔ تو فرمانے لگے کہ سارے لوگ آئیں تو ان سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کون ہیں اور کیا لائے ہیں، یہ بھی پوچھنا، لیکن فرمایا جب کنعان کے لوگ آئے نا تو بس اتنا پوچھ لینا وہ کون ہیں، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے۔ بھائی ہیں نا تو ان کی پردہ پوشی کرنی، ان سے نا بس اتنا پوچھ لینا کہ وہ کون ہیں، وہ اگر بتائیں کہ ہم کنعان سے آئے ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے، ان سے پھر اگلا سوال نہ کرنا۔ تو حضرت شیخ فرمانے لگے، رب فرماتے فرشتو تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا، اس کا پردہ نہ کھولنا، تم نہ حساب کتاب پوچھنا، بس اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے، اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا، میدان محشر میں خود پوچھ لوں گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا، لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا، یہ گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا تھا، یہ والی غلطی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا، یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے اللہ میں بھول گیا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعتراف کراتا جائے گا، وہ جب اعتراف کر لے گا وہ ڈرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا، تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی، رحمت فرمائے گی، تو یہاں بھی اس کے کرم کی امید رکھیں، وہاں بھی اس کے فضل کی امید رکھیں، اور آسانی کی امید رکھیں، کرم کی امید رکھیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے متمتع فرمائے، اپنا خاص فضل ہمارے شامل حال فرمائے۔ کہ والا حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر کھڑے تھے، دروازے پہ تو ایک شخص آ گیا مانگنے والا، اس نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کہ یہاں تو آپ 10 روپے دیں ورنہ میں آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، تو بلیک میل کر کے خیرات لینے آیا ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ 10 کے 20 کہنے لگا کہ میں نے الٹ دینی ہے۔ اس کے ساتھ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے چھت پہ گھیر رہے تھے، حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، ہم شبیہ غوث اعظم، اتنا بڑا درجہ اللہ نے دیا، 1.25 کروڑ آدمی ان کے دست مبارک پر بیعت، اور بیعت ہونے والوں میں بڑے بڑے محدثین اور مفسرین شامل تھے۔ وہ چھوٹے تھے، ابھی 4-5 سال عمر تھی، تو دوسرے منزل کے اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے، جب کہا نا کہ میں نہیں تجھے پیسے دیتا، تو شہزادے کا پاؤں وہاں سے پھسلا اور وہ اندر گر گئے، اب دوسری منزل سے گرے ہیں اور چھوٹے بچے گزرے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ موجود تھی، کہنے لگی احمد رضا تمہیں کہا تو فقیروں سے نہ اٹھو، دیکھا نا بچہ گر گیا ہے، بچہ سرکار کا اپنا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے اماں میرا بیٹا گر گیا ہے، میں تو اندر بھی نہیں آیا اسے دیکھنے، یہ میرا ایک پتر ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں، پر میں اس کی غلط بات ماننے کو تیار ہے۔ یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے تو شہزادے دوڑے ہوئے آئے، عرض کی ابا جی میں اوپر والی چھت سے گرا ہوں، میرے تو کپڑوں کو مٹی بھی کوئی نہیں لگی۔ عقائد کی مضبوطی حسن ہے، اس حسن کو قائم رکھیں۔ فلاح کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا کوئی نظریہ تو
یہ کیا بات ہوئی کہ رسیوں سے ڈرنا، ہر چوتھے آدمی کو کالا جادو ہو گیا، ہر پانچواں آدمی آ کے کہتا ہے اور بڑا کام چل رہا ہے عاملوں کا، انہوں نے تو اپنے بورڈ پہ وہ بیماریاں لکھوا دیا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ان کا بھی وہ علاج کراتے۔ خدا کا خوف کرے، اتنا تو نہیں جادو آسان کے سبھی کو ہو گیا ہے۔ تو اب وہ فقیر صاحب جو تھے وہ پہلے تو بڑے مطمئن تھے کہ بچہ گر گیا، چلو تکا لگ گیا، لیکن اب جب شہزادے دوڑے آئے تو وہ پریشان ہوئے۔ فاضل بریلوی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم کہتا تھا مکان الٹ دوں گا۔ یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں یہ پورا قرآن و سنت پڑھنے والے بندے کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں، حد ہو گئی ہے بھائی۔ کہتے تیرے سینے میں کیا، جس کے سینے میں پورا قرآن ہے اگر اس کا ہی سینہ خالی ہے تو پھر بھرا ہوا کس کا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے والا ہے، اگر اس کے اندر ہی شے کوئی نہیں تو شے پھر آئے گی کہاں سے؟ سنو اور یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے جوتا الٹا فرمایا تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، تیرے اندر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔ آئے کسیٹ تے پکھڑا کوار کرنا لسی اور بھی بوٹیاں جان دے، یہ کہنا سیدھا تیرا پتہ چلے، تیری فقیری کی سمجھ آئے کہ تو کتنا بڑا فقیر ہے۔ اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا کر سکا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا خود سیدھا کیا اور جیب سے 10 روپے نکالے، فرمایا یہ پیسے لے جا اور آج کے بعد جس سے مانگنا پر اپنا فقر دکھا کے مانگنا، کسی کو بلیک میل نہ کرنا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب سے پہلا بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ۔